بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اور حسین دونوں ہی ہدایت کے چراغ بھی ہیں، نجات کی کشتی بھی ہے۔ اور نجات کی کشتی اس کیفیت میں میں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی بڑی تفصیل میں جایا جائے، تو ایک جملہ شاید اس ایک لفظ سے آپ محسوس کر پائیں، جوان اس کو سمجھ پائیں۔ یہ جو حضور مکرم نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ بھائی جیسے ہدایت کے چراغ وہ ظاہری طور پر جو 5 برس کے سن میں ہے، اور نجات کی کشتی 5 برس تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ حسین تو نجات کی کشتی اس وقت کہ جب گہوارے میں اور فطرت میں اپنے آپ کو، جو حسین سے مس نہیں ہوا، حسین کے جھولے سے مس ہوا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی نسبت ہو جائے جس شے سے، وہ باعث نجات ہے۔ انسانوں کے لیے باعث نجات نہیں، فقط کائنات آدم و عالم میں جو ہے ان سب کے لیے باعث نجات ہے، چاہے ملک ہے، کوئی جن ہے، کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق ہے، اپنے آپ کو مس کر دے جب امام حسین علیہ السلام سے، یعنی جڑ جائے۔ مس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ جائے۔ اس وقت فطرت 5 برس تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ حسین تو نجات کی کشتی اس وقت کہ جب گہوارے میں اور فطرت نے اپنے آپ کو مس، جو حسین سے مس نہیں ہوا، حسین کے جھولے سے مس ہوا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی نسبت ہو جائے جس شے سے، وہ باعث نجات ہے۔ انسانوں کے لیے باعث نجات نہیں، فقط کائنات آدم و عالم میں جو ہے ان سب کے لیے باعث نجات ہے، چاہے ملک ہے، کوئی جن ہے، کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق ہے، اپنے آپ کو مس کر دے جب امام حسین علیہ السلام سے، یعنی جڑ جائے۔ بس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ جائے۔ اس وقت فطرت جھولے امام حسین سے مس ہوا تھا، آج کوئی ذریعہ امام حسین سے مس ہو جائے، آج کوئی فرش عزائے امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو مس کر لے، جہاں جسے جو توفیق نصیب ہو جائے۔ تو امام حسین السلام ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہے۔ میں نے عرض کیا حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنے، یہ جتنے بھی فرمان رسالت ہیں۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، حالات حاضرہ آپ کے ذہن میں، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ نجات کی کشتی ایسے ہیں حسین ابن علی کہ آج بھی جن کے پاس حسینیت کا پرچم ہے، وہ یزیدیت کو اپنی ٹھوکروں میں کچلتے ہوئے، جن کے ہاتھ میں حسینیت کا علم ہے، انہوں نے خیبر کی باقیات کے بھاگ جانے والوں کو جن کے ہاتھ میں آج بھی حسینیت کا پرچم ہے، انہوں نے خیبر میں فرار کر جانے والوں کی باقیات کو اپنے قدموں میں رون کر یہ کہا کہ وی ول ناٹ سرنڈر۔ تو حسین ہدایت کا چراغ آج بھی ہے، نجات کی کشتی آج بھی ہے۔ حسین منی وانا من حسین، یہ 5 برس کے اب عبداللہ الحسین ہے۔ حضور مکرم نے کسی کے لیے نہیں فرمایا سوائے اہل بیت کے، سوائے پنجتن پاک کے، کہ میں ان سے ہوں۔ اس جملے کی آپ قوت کا اندازہ لگائیے گا۔ حضور سے ہونا یہ الگ بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضور سے ہیں، حضور کے صحابہ۔ حضور نے ان کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کا احترام رکھتے ہوئے اور خود میں ان کی زبانی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے ہوں۔ یعنی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حسین منی وانا من الحسین، جو کچھ تاریخ میں کسی کے لیے بھی لکھا گیا کہ حضور نے فرمایا ہے، مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ وہ سچ لکھا گیا یا کچھ اور لکھا گیا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی شان کے اس ایک فقرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ اس لیے کہ کسی کا ایک حسبی کمال ہوتا ہے، ایک نسبی کمال ہوتا ہے۔ نسبی کمال کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا خاندان کیا ہے، اور حسبی کمال یہ کہ کسی کے فضائل کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر حسین کا نسبی کمال دیکھنا ہو تو دیکھو حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ حسین کا حسبی کمال دیکھنا ہو تو انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تک حسین منی، میں نے ایک جملہ کہا ہے، عاشور کے دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے میں ایک نام ہے حسین پر صلوات و بیدو محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علیہ۔ تو یہ خود جو مولا نے فرمایا تھا کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی، تو جو منسوب روایت ہے وما اذان کا انتظار کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے۔ بس میں اپنے بالکل موضوع سے متصل ہو گیا ہوں کہ جو خود سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا، اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت و سنت کو زندہ کر دوں۔ تو جو کچھ آپ سیرت رسول کے حوالے سے سنیں، کہیں پر بھی جتنا کچھ رہ گیا وہ صدقہ ہے عبداللہ حسین علیہ السلام جی۔ اور بس یہی گفتگو ہے کہ حضور مکرم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد
وہ انسان کامل, دی موسٹ کمپلیٹ ہیومن بینگ ایور lived on earth. وہ کامل ترین انسان جو اس روئے زمین پر زندگی گزار کے گیا ہو, کیا مصطفیٰ ہے یا وہ ہے کہ جسے مصطفیٰ نے اپنے جیسا کہا ہے؟ گزارش ہے کہ یہاں سے وہاں تک اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے, مل کر بلندر حسینی صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو یہ رزق بھی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تقسیم ہو رہا ہے. دیکھیں ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے, لیکن القرآن یجری کما تجری الشمس, قرآن ایسے جاری و ساری رہتا ہے جیسے سورج کی ہر روز نئی روشنی نکلتی. تو سورہ آل عمران کی جو آیت ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, وہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں, اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اس رزق کو آپ فقط اس مادی رزق میں کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک شہید اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں تو سید الشہداء. سورہ آل عمران میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں دنیا سے چلے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو, اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں, اس آیت کو آپ جوڑ لیجئے سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے رزق کے طور پر اس میں آگے انفاق کرتے ہیں. تو یہ جو رزق کے طور پر اللہ نے انہیں عطا کیا وہ انفاق کر رہے ہیں. یہ خالی جو ظاہری طور پر زندہ ہے وہ انفاق کر رہا ہے, یا وہ کہ جو اس سے زیادہ انفاق کر رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا, اور شہید ہونے کے بعد جو اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے, تو وہ وہاں سے کیا انفاق کر رہے ہیں اور کس مقام پر انفاق کر رہے ہیں؟ ان کا انفاق مادی بھی ہے, معنوی بھی ہے. خود اس کیفیت میں کہ ہر شہید رزق پا رہا ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, سید الشہداء وہ ہیں جو خالی رزق نہیں پا رہے اللہ کی جانب سے, وہ باذن خدا رزق تقسیم کر رہے ہیں. باذن خدا رزق تقسیم کر رہے ہیں, اور یہ رزق یقین فرمائیے کہ خالی میں مادی نہیں بات کر رہا, مادی تو ہے ہی اور معنوی. مادی طور پر دنیا شاید کہیں اور سے بھی مل جائے, لیکن معنوی طور پر کہاں سے حاصل ہوگی سوائے حسین ابن علی کے. میں روزانہ کوشش بھی کروں گا کہ جو سرکاری ختمی مرتبت سے ہمیں کچھ اعمال و وظائف بھی عطا ہوئے ہیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کو شامل کروں. اور خود آج کی مناسبت سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کل چونکہ یکم محرم الحرام ہے, تو خود اہل بیت اطہار نے وہ جو 2 رکعت نماز سکھلائی, نماز اول ماہ, اس نماز اول ماہ کو آپ پڑھیں رزق مادی و معنوی کے لیے. فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت ہے, الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھیے پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کو پڑھیے. اور اس کے بعد خود حدیث میں ہے کہ امکان جتنا بھی ہو آپ کا اس برابر صدقہ دیں. جتنا بھی امکانوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کسی کا امکان ہو 100 روپے, کسی کا 1000 روپے, کسی کا 10,000 روپے, جتنا بھی جس کے امکان میں. اور امام ایسا فرماتے تھے کہ جو یہ عمل کرے, خود امام یہ فرماتے ہیں کہ میں اس عمل کو ہر اول ماہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورے ماہ کی سلامتی کو خرید لیتا ہوں. اور پھر 9 کچھ آیتیں ہیں, اس کے بعد آپ کو بعض وظائف کی کتابوں میں مل جائیں گی. وہ 9 آیتیں میں اس وقت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا, لیکن بہرحال وہ 9 آیتیں بھی وہ ہیں کہ جو یا رزق کے بارے میں ہیں, یا سلامتی کے بارے میں ہے, یا اولاد کے بارے میں. تو آپ ان 9 آیتوں کو نہ بھی پڑھ سکیں تو فقط یہ عمل بھی کافی ہے. تو رزق مادی بھی یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے, رزق معنوی بھی اسی مقام سے تقسیم ہو رہا ہے. اور رزق معنوی جو اس مقام سے تقسیم ہو رہا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ کہ کوئی فرش اعضاء امام حسین علیہ السلام پر آ کر حضور مکرم کی محبت اور معرفت میں مزید اضافے کے ساتھ یہاں سے چلا جائے. ایک بلا وجہ کا بہرحال ایک تہمت الزام ہے کہ جو لگتا ہے بعض مرتبہ اہل بیت السلام کے ماننے والوں پر کہ آپ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں, اور اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہے. اور یاد رکھیے گا
شان مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا حیدر کا فرمان چاہیے. یہ کوئی ہر جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتا. اگر حقیقی شان کسی کو سننی ہے یا اسوے تک پہنچنا ہے، یہ دنیا کا بھی اصول ہوتا ہے کہ آپ کسی بزرگ انسان کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے استاد کون رہے ہیں، اور کبھی پوچھتے ہیں کہ ان کے شاگرد کون ہیں. اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سورہ نساء میں فرمایا آپ کو ہم نے وہ کچھ بھی سکھلایا جو کبھی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. علماء تشریف فرمایا علَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو وہ سکھلایا جو کسی نے نہیں سیکھا. علَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو کبھی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ آپ کو سکھلایا. تو کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا، اور صدر اسلام کے لائق ترین شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ. استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو جو حقیقی شان مصطفیٰ ہے اور اسوہ کامل ہے وہ یہ آپ کو قرآن سے ملے گا یا اہل بیت کے فرمان سے ملے گا. اس لیے جب ہم ذکر کرتے ہیں، مرتضیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب مولا کا ذکر ہو تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شجاعت مصطفیٰ سمجھ میں آئے. میں آپ کو بتاؤں سرکار ختمی مرتبت کی طاقت و شان کیا ہے؟ وہ علی کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے خیبر کو اٹھا لیا تھا، اس علی کو غدیر نے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. علی کا ذکر اس لیے کہ علی کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کی شجاعت سمجھ میں آئے. حسن کا ذکر اس لیے ہے کہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کا حلم سمجھ میں آئے. حسین کے ذکر کے صدقے میں مصطفیٰ کی صبر و شجاعت سمجھ میں آئے. مولا زین العابدین السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ مولا کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کی عبادت سمجھ میں آئے. مولا باقر علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ ذکر کے آئینے میں سرکار ختمی مرتبت کا علم باقر العلوم ہونا سمجھ میں آئے. جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی صداقت سمجھ میں آئے. موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کا قسم الغیث سمجھ میں آئے. مولا رضا علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی رضا سمجھ میں آئے. مولا تقی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کا تقوی سمجھ میں آئے. مولا نقی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں یہ سب کا سب آئینہ ہے، یہ سب کا سب آئینہ ہے ذکر مصطفیٰ کا. مولا نقی علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ ان کے ذکر کے صدقے میں حضور کی نقابت اور پاکیزگی سمجھ میں آئے. مولا حسن عسکری علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی عسکرانہ شان سمجھ میں آئے. اور زمانے کی آخری حجت تو وہ ہے کہ جن کا نام بھی مصطفیٰ کے نام پر ہے، جن کی کنیت بھی مصطفیٰ کی کنیت پر ہے، اور وہ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. ہمیں اس کے علاوہ کوئی آئینہ نظر ہی نہیں آتا کہ جس میں مصطفیٰ نظر. کوئی ایسا مکمل آئینہ تو بتلائیے کہ ہمیں اس پرتوں میں نور مصطفیٰ نظر آئے. کوئی ایسا آئینہ نہیں ہے. دیکھیں حضور کی کچھ خصوصیات و فضائل تو ویسے تو سبھی، لیکن کچھ خاص طور پر اتنی پرومیننٹ منحصر بفرد ہیں. انسان کامل پہ بات کر رہا ہوں، سرکار ختمی مرتبت کی. آج کچھ قرآن، اور میں نے آپ سے پہلا سٹیپ یہ عرض کیا کہ جہاں کہیں آپ نے اس موضوع کو حاصل کرنا ہے تو اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس یا قرآن ہے یا فرمان اہل بیت ہے. اس کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے. احترام سب کا ہے اپنے مقام پر. ہم یہاں پہ کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم لیں گے مصطفیٰ کو وہاں سے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. والایمان مخالط لحمک و دمک مخالط لحمی و دمی. اور ایمان علی کے گوشت میں ایسے مل گیا ہے کہ جیسے میرے گوشت و خون میں مل گیا ہے. تو کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو منحصر بفرد ہے سرکار ختمی مرتبت کے لیے. یہ پورا عشرہ ہی
ان کے نام سے منسوب ہے. لہذا میرے تمام مسلمان بھائی سنیں, میں اپنے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا, نہ میری حیثیت ہے نہ میری کوئی اوقات, لیکن میں اتنا عرض کر سکتا ہوں تمام مسلمان بھائی اس بات کو سنیں کہ جب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں کبھی کبھار, نعوذ باللہ من ذالک, مصطفیٰ سے بھی بڑھا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے محمد کو سنا ہے اپنے مولانا سے اور علی کو سنا ہے ہمارے مولانا.